یقول القرآن، قرآن کہتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں خبردار سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور ان کی سماعت پر بھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، انہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک روگ بیماری ہے، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی ہیں مفسد، مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں وہی بے وقوف ہیں مگر انہیں علم نہیں ہے۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ان کی رسی کو ڈھیل دیے جاتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، تو ان کی تجارت ان کے حق میں بالکل مفید نہ ہوئی، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، اللہ نے ان کی نور بصارت کو سلب کر لیا، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ زور سے آسمان سے بارش برس رہی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے۔ یہ بجلی کی کڑک سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ایسے منکرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو سلب کر لے، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں بلکہ تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کے میوے پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ تو ہرگز کسی کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ جب تم یہ جانتے ہو۔ اگر تمہیں شک اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، اور بلا لاؤ اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے۔ اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی انہیں رزق کے طور پر کوئی پھل دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی، اور ان کے لیے وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی کمتر کی مثالیں بیان کرے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا اللہ نے مثال دی ہے۔ اسی سے بہتوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نہیں گمراہ کرتا وہ اس سے مگر سرکش فاسق لوگوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے مضبوط عہد کو، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹو گے۔
اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد مچائے گا، اس میں خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی حمد، تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص و عیب سے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یقیناً آپ کی ذات سب کچھ جاننے والی اور حکمت والی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ چھپا رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور بافراخت یہاں پر جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے بارے میں اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں وہ دونوں تھے۔ اور ہم نے کہا کہ اب اترو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت کے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ اب ادھر سے تم سب کے سب، تو جب بھی میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کے لیے خوف ہوگا نہ ہی اسے رنج ہوگا، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔